الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا علی من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علی. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامة اکثرهم علی صلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعة 100 مرة غفرت له خطيئة 80 سنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي علي نور على الصراط ومن كان على الصراط من أهل النور لم يكن من أهل النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صلى عليه 70,000 ملك ومن صلت عليه الملائكة كان من أهل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثرکم علی صلاة اکثرکم ازواجا فی الجنہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی 100 مرة صلی اللہ علیہ 1000 مرة ومن صلی علی 1000 مرة حرم الله جسده على النار وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة وأدخله الجنة وجاءت صلاته علي نور له يوم القيامة على الصراط مسيرة 500 عام. وآتاه الله بكل صلاة صلاها قصرا في الجنة قل ذلك أو كثر.
صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین مکرم، گزشتہ کئی جمعوں سے جمعے کی اس مجلس کا موضوع حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات پر آپ کے حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے امت کے ذمے کیا کیا حقوق ہیں، امت کو اپنے آقا کا کون کون سا حق ادا کرنا ضروری ہے، اس سلسلے میں آج آخری مجلس ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو ذکر کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ جب آپ کا اسم گرامی نام نامی آئے تو درود پڑھیں، سلام پڑھیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی حق ہے کہ ہم بغیر حضور علیہ السلام کے نام آئے ویسے بھی آپ پر کثرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھیں، یہ حضور کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نماز عطا کی، نماز اللہ کی بندگی ہے، لیکن نماز کے آخر میں التحیات کے بعد ہمیں درود پڑھنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ ہم نماز کے آخر میں بھی درود پڑھتے ہیں، اس درود کی برکت سے نماز ہماری مکمل ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یصلی علیہ، جو نماز میں مجھ پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ نماز کامل ہوتی ہے حضور پاک پر درود پڑھنے کے ساتھ۔ نماز میں حضور پاک پہ درود پڑھنے کا حکم، جمعے کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا حکم، تاکیداً اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ دوسری روایت میں آیا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی یوم الجمعۃ مئۃ مرۃ، جس نے روز جمعہ جمعے کے دن مجھ پر 100 بار درود پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جمعے کا دن افضل دن ہے، اور اس افضل دن میں افضل عمل کا حکم دیا گیا، اور افضل عمل ہے حضور پہ درود پڑھنا۔ اس لیے فرمایا ویسے بھی درود پڑھو، لیکن جمعے کے دن زیادہ پڑھو، کثرت سے پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا۔ ان صلاتکم معروضۃ علیہ، اور دوسرا تمہارے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔
اور ایک تیسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن درود پڑھا اللہ تعالی روز محشر پل صراط پر اس کو نور عطا فرمائیں گے۔ درود پڑھنے پر فرمایا نور نصیب ہوگا، اور یہ نور بھی ایسا فرمایا کہ یہ نور 500 سال کی مسافت تک رہے گا۔ درود پڑھنے والے کو اللہ جو نور پل صراط پر عطا فرمائیں گے، یاد رکھو پل صراط پہ اندھیرا ہوگا، بالکل اندھیرا ہوگا، اور پل صراط ایسی پل ہے جو جہنم سے اوپر ہے۔ اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن نے کہا ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ نور نصیب فرمائیں گے پل صراط پر۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس نور کا ذکر کیا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم، ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو دیکھا جا سکے گا کہ ان کا نور ان کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، اور منافق اور کافر کو کوئی نور نہیں ملے گا، وہاں کوئی روشنی نہیں ملے گی۔ ایمان کا نور ہوگا وہاں، اعمال کا نور ہوگا وہاں، درود پاک کا نور ہوگا وہاں، نماز کا بھی نور ہوگا، روزے کا بھی نور ہوگا وہاں، حج کا بھی نور ہوگا وہاں، زکوٰۃ کا بھی نور ہوگا۔ لیکن جو درود کا نور ہوگا تو اتنا لمبا ہوگا کہ 500 سال کی مسافت تک درود پاک کا نور ہوگا۔ اس لیے منافق وہ بھی مومنین کے نور کے پیچھے پیچھے پل صراط پر دوڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایمان والے تو تیز بجلی کی طرح آگے نکل جائیں گے۔ منافق کہیں گے للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافق کہیں گے او میاں ایمان والو ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ نور لے لیں۔ جنہوں نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا، دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھیں، دکھلاوے کے لیے درود شریف پڑھے، دکھلاوے کے لیے محفلیں کر لیں، اندر ایمان نہیں تھا، ان کو نور نہیں ملے گا۔ وہ ایمان والوں کو پکاریں گے ٹھہر جاؤ، انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ذرا ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں، تمہاری روشنی میں ہم بھی چل پڑیں، تمہارے نور سے ہم بھی استفادہ کر دیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، قرآن میں اللہ نے بتایا آواز آئے گی چلو پیچھے جاؤ، دنیا میں درود پڑھ کے آؤ، ارجعوا وراءکم، دنیا میں جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، دنیا میں جاؤ روزہ رکھ کے آؤ، دنیا میں جاؤ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آؤ، دنیا میں جاؤ ذکر اللہ کر کے آؤ، دنیا میں جاؤ اعمال صالحہ کر کے آؤ، دنیا میں جاؤ رزق حلال کھا کے آؤ، دنیا میں جاؤ میرے نبی کی رسالت کا اقرار کر کے آؤ، دنیا میں جاؤ اللہ کی توحید کا اقرار کر کے آؤ، دنیا میں جاؤ نبی کی سنت اختیار کر کے آؤ۔ یہاں جو نور ہے وہ دنیا کے ایمان کا ہے،
یہاں جو نور ہے وہ دنیا کے اعمال کا ہے، یہاں جو نور ہے وہ نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ کا ہے، یہاں جو نور ہے وہ ذکر اللہ، صدقہ اور خیرات کا ہے، یہاں جو نور ہے وہ وضو اور اعمال کا ہے، اور وہ تمہارے پلے نہیں ہے۔ لہذا جاؤ، جا سکتے ہو تو جاؤ، جاؤ دنیا میں، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ واپس جا کے نور تلاش کر کے آؤ۔ لیکن دنیا میں آنا نہیں ہوگا، دوزخ میں جا گریں گے۔ تو حکم دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق ہے آپ پر درود پڑھو، آپ پر سلام پڑھو، اور یہ حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا میرا اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی میرے نبی پہ صلاۃ بھیجو، سلام بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو میرے نبی پہ صلاۃ بھیجو، سلام بھیجو، درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اللہ نے کہا صلاۃ میں بھی بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو، صلاۃ میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ کیا عجیب عمل ہے۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں، ہمارے عمل جدا ہیں اور اللہ تعالی کے کام جدا ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، وہ کھانے سے پاک۔ کبھی سنا اللہ نے کھایا؟ اللہ نہیں کھاتا۔ ہم پیتے ہیں، وہ پینے سے پاک۔ یطعم ولا یطعم، اللہ کہتے ہیں میں کھلاتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں، مجھے کوئی نہیں کھلاتا۔ ہم سوتے ہیں، اونگتے ہیں، وہ سونے اور اونگنے سے پاک۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ ہم مرتے ہیں، وہ موت سے پاک، وہ حی ہے، ازل سے ابد تک زندہ ہے۔ اسی کو آیت الکرسی کہتے ہیں، قرآن کی سب سے بڑی آیت، سب سے اونچی آیت۔ اس آیت کے اترنے پر شیطان نے چیخ ماری تھی۔ یہ آیت جب اتری تھی تو سارے بت زمین بوس ہو گئے، زمین کے نیچے گر گئے۔ ایسی اونچی آیت ہر نماز کے بعد پڑھو۔ جنت میں جانے میں صرف موت کی دیر ہے، مرتے ہی اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ رات کو گھر میں سوتے ہوئے پڑھ لو، حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے گھر کی بھی، پڑوسیوں کے گھروں کی بھی، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، شیطانوں سے، شریروں سے، حاسدوں سے حفاظت فرما دیں گے۔ اتنی اونچی آیت ہے، ہر حرف پر اللہ جنت کا ایک درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اتنی اونچی آیت کیوں ہے؟ یہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے، اللہ کی صفات پر مشتمل ہے۔ اللہ بھی اونچے، اللہ کی توحید اور صفات والی آیات بھی اونچی۔ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم پڑھ کر جو بھی دعا مانگو اللہ قبول فرماتی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے،
مفسرین لکھتے ہیں ان کے پاس اسم اعظم تھا، وہ اسم اعظم پڑھ کر کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ وہ اسم اعظم پڑھ کر اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اندھا بینا ہو جاتا تھا، برس اور کوڑھی کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے اسم اعظم پڑھ کر، اور اللہ کا نام لے کر اللہ انہیں تندرست کر دیتا تھا۔ یہ معجزہ عیسیٰ کا تھا، قدرت کس کی تھی؟ بولو، اللہ کی تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ مردے زندہ ہوتے تھے۔ اسم اعظم پڑھتے، مٹی کا ایک پرندہ بناتے، مجسمہ بناتے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، یوں پھونک مارتے، پرندہ بن کے وہ اڑ جاتا۔ یہ قرآن بتاتا ہے۔ لیکن عیسیٰ نے کہا کہ یہ محض میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ زندہ کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو۔ موت دینے والا کون ہے؟ روزی اور نفع دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ نبی کو معجزہ بھی اللہ دیتا ہے، ولی کو کرامت بھی اللہ دیتا ہے۔ معجزہ بھی حق، ولی کی کرامت بھی حق، لیکن یاد رکھو وہ مختار کل ہے، وہ جب چاہے معجزہ دے دے، جب چاہے واپس لے لے، جب چاہے کرامت دے دے، جب چاہے واپس لے لے۔ معجزہ نبی کا لیکن نبی کے اختیار میں نہیں، کرامت ولی کی ولی کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں۔ جب چاہتا ہے ظاہر کر دیتا۔ اور آیت الکرسی میں اسم اعظم موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں یا حی قیوم، الحی القیوم اسم اعظم ہے، اس لیے یا حی یا قیوم کہہ کر دعا مانگو، اللہ دعا قبول فرماتی۔ اور بھی اقوال ہیں، اسم اعظم چھپا دیا گیا تاکہ اللہ کے سارے نام پڑھو، شوق رہے۔ میرے آپ کے کام جدا، اللہ کے کام جدا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ پاک ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، وہ حج کرنے نہیں جاتا۔ لیکن فرمایا ایک کام ایسا ہے میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی نبی پہ صلاۃ بھیجتا ہوں، تم بھی میرے نبی پہ صلاۃ بھیجو، میرے نبی پہ سلام بھیجو۔ میں بھی صلاۃ بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو۔ میرے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، لیکن اللہ کی صلاۃ کا معنی اور ہے، ہماری صلاۃ کا معنی اور ہے۔ اللہ اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، معنی ہے اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ پورا قرآن اللہ کے نبی کی تعریف ہے۔ قرآن کے 30 پارے حضور کی تعریف ہے، 114 صورتیں حضور کی تعریف ہیں، 540 رکوع حضور کی تعریف ہے، 6600 سے زائد آیات قرآن کی حضور کی تعریف ہے۔ تم بھی درود پڑھو، تم بھی سلام پڑھو، تم بھی درود پڑھو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے مجھ پہ درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، ساری دعائیں میرے لیے کرو، سارا درود مجھ پر بھیجو۔ اور فرمایا دیکھو درود کی برکت سے تمہاری آخرت بنے گی، درود کی برکت سے تمہاری عبادت بنے گی، درود کی برکت سے تمہارے اعمال بنیں گے، درود کی برکت سے اللہ تمہیں قبولیت نصیب فرمائیں گے۔ یہ برکت درود کی ہوگی، کثرت سے پڑھو۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، تمہارے اعمال نامے میں جتنے زیادہ درود ہوں گے جنت میں اتنے قریب میرا گھر بنے گا، جنت میں اتنا قریب تمہارا میرے گھر کے قریب گھر بنے گا۔ جتنے چاہو درود پڑھو۔
جتنے اعمال میں درود زیادہ اتنا نبی کا قرب زیادہ، اتنی حضور کی شفاعت زیادہ۔ فرمایا کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، تمہاری دنیا بھی بنتی ہے، تمہاری قبر بھی بنتی ہے، تمہاری حشر بھی بنتی ہے، تمہاری آخرت بھی بنتی ہے، تمہیں اللہ جنت بھی عطا فرماتے، درود کی برکت سے تمہیں اللہ جنت بھی عطا فرماتے۔ چنانچہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو حوض کوثر پر پہچانوں گا جنہیں میں نہیں جانتا ہوں گا، ان کو میں پانی پلاؤں گا اور ان کو کوثر کا پانی پلاؤں گا، جام کوثر انہیں نصیب ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا میں انہیں پہچانوں گا ان کے درود کی وجہ سے، ان کے اعمال نامے میں درود کثرت سے ہوگا۔ حضور دیکھیں گے یہ درود والا آ رہا ہے، فرمایا اس کو آنے دو، اس کو جام کوثر کا پانی نصیب ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب آپ پر جو آدمی درود بھیجتا ہے اللہ تعالی 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ اس درود بھیجنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تم نبی پہ درود پڑھتے ہو، فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور فرمایا جو حضور پر درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اس کو روز محشر نور بھی نصیب ہوتا ہے۔ جس کو نور نصیب ہوتا ہے وہ جہنم میں نہیں جایا کرتا، وہ جنت میں جاتا۔ اور فرمایا جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر میں منکر نکیر کا سوالوں کا جواب آسان کر دیں گے۔ منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب آسان ہو جائیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ درود کی برکت سے ہوگا، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا دنیا بھی درود کی برکت سے بنے گی، جنت بھی درود کی برکت سے بنے گی۔ جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اکثرکم علی صلاۃ اکثرکم ازواجا، جتنا درود زیادہ ہوگا اعمال نامے میں اللہ جنت میں اتنی بیویاں نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس کا جتنا زیادہ درود ہوگا اللہ ہر درود کے بدلے میں نور بھی عطا کریں گے، اور ہر درود کے بدلے میں جنت میں محل اور گھر بھی عطا کریں گے۔ یہ تو آخرت ہے، درود پر اللہ آخرت میں اجر عطا فرماتی ہیں، یہ تو وہ اجر ہے۔ اور دنیا میں من عسرت علیہ حاجتہ فلیکثر الصلاۃ علیہ، حضور فرماتے ہیں تنگ دستی آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، آفتیں آ جائیں، رزق تنگ ہو جائے، بیماریاں آ جائیں، بلائیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، کثرت سے مجھ پہ درود پڑھنا شروع کر دو، کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دو۔ فَإِنَّهُ یزیل الہموم، تمہارے غم دور ہو جائیں گے، درود کی برکت سے تکلیفیں دور ہو جائیں گے۔ وَتَكْثُرُ الْأَرْزَاقِ، اس درود کی برکت سے اللہ تمہارا رزق وسیع کر دیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے
رزق وسیع ہو درود پڑھے، کوئی چاہتا ہے بیماری دور ہو درود پڑھے، کوئی چاہتا ہے تکلیفوں سے محفوظ رہے درود پڑھے، کوئی یہ چاہتا ہے پریشانیوں سے نجات ہو درود پڑھے، کوئی یہ چاہتا ہے گھر میں برکت ہو درود پڑھے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ مصیبتیں آفتیں الگ رہیں کثرت سے درود پڑھے، کوئی یہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو درود پڑھے، کوئی چاہتا ہے حضور راضی ہو درود پڑھے۔ فرمایا ایک دفعہ درود پڑھو، اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے، 10 گناہ معاف کر دیں گے، 10 درجے بلند کر دیں گے۔ اور جب تم درود پڑھتے ہو تو نور ایک نکلتا ہے تمہارے منہ سے اور وہ جاتا ہے آسمانوں تک، اور آسمانوں کو چیر کر اوپر جاتا ہے، اور وہ جب آسمانوں تک یہ نور جاتا ہے خوشبو جاتی ہے، اور یہ نور جاتا ہے تو 7 آسمانوں کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ درود پڑھتے ہیں، اور وہ نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں اور تمہارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تمہارے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور جس مجلس میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے، آقا فرماتے ہیں اس مجلس میں ایسی گندی بدبو ہوتی ہے جیسے مردار مڑا پڑا ہو۔ اور جس مجلس میں درود پڑھ لیا جائے، آپ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صلاۃ بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ درود ہے، وسلم سلم یہ سلام ہے۔ یہ وہ درود ہیں جو حضور نے سکھائے، اللہ کے نبی کے تعلیم کردہ ہے، وہ درود پڑھو۔ ایک میری اپنی بنائی ہوئی نماز ہے، ایک حضور کی دی ہوئی نماز ہے۔ کون سی نماز قبول ہے؟ جو ہمیں حضور نے دی ہے۔ ایک لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے درود ہے، ایک مدینے سے آیا ہوا درود ہے، حضور سے کا دیا ہوا درود ہے۔ وہ درود پڑھو جو پیغمبر نے عطا کیا، وہ قبول ہے، وہ اللہ کو قبول ہے۔ سلام بھی وہ جو حضور نے دیا، وہ قبول ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے درود، جس مجلس میں درود پڑھتے ہو اس سے خوشبو مہکتی ہے، ایسی خوشبو کہ اگر زمین میں کھول دی جائے تو پوری روح ارض معطر ہو جائے، پوری روح ارض میں خوشبو مہکنے لگ جائے۔ تو درود نور بھی ہے، درود خوشبو بھی ہے، درود قبولیت بھی ہے، درود جنت بھی ہے، درود دنیا کی تکلیفوں کا ازالہ بھی ہے، درود رزق بھی ہے، اور درود برکت بھی ہے، درود اللہ کی رحمت بھی ہے، درود درجوں کی بلندی بھی ہے، درود گناہوں کی بخشش بھی ہے۔ سبحان اللہ کہو، اب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کیا فضائل بیان کروں، وقت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے 10 دفعہ ایک دفعہ درود پڑھا اس کو اللہ 10 نیکیاں دیں گے، جس نے 10 دفعہ درود پڑھا اللہ اس کو 100 نیکیاں دیں گے، جس نے 100 دفعہ درود پڑھا اللہ اسے 1000 نیکیاں دیں گے، جس نے 1000 مرتبہ درود پڑھا حرم اللہ جسدہ علی النار، 1000 دفعہ درود پڑھنے والے پہ اللہ دوزخ حرام کر دیں گے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اس کو اللہ قبر میں منکر نکیروں کا سوالوں کا جواب آسان کر دیں گے، پل صراط پر میرا اللہ اس کو نور عطا کریں گے، 500 سال تک اس نور کی مسافت ہوگی۔ یہ درود کی برکتیں، یہ سلام کی برکتیں، اس لیے حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علی راغم انف من ذکرت عنده ولم یصلی علی، وہ بخیل ہے، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کا ناک مٹی میں مل گیا جس کے سامنے میرا نام نامی آیا، اس میں گرامی آیا، اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا، وہ بخیل ہے، وہ دنیا کا کنجوس ترین انسان ہے جو حضور پہ درود نہیں پڑھتا۔ اور لکھتے ہیں بعض لوگ، لکھ رہے ہوتے ہیں ہم، اب تو لکھنے کا رواج بھی نہیں رہا، پڑھنے کا رواج بھی نہیں رہا،
نوجوان نسل ہماری موبائل اور نیٹ میں تباہ ہو گئی. کہتے ہیں جو لکھنے والا لکھتا ہے حضور کا نام اور آگے درود پورا لکھتا ہے. بعض لوگ سواد لکھ دیتے ہیں، یہ سواد نہ لکھو، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھو. جس نے خالی سواد لکھا وہ محروم، جس نے درود لکھ دیا میرے آقا نے فرمایا جب تک اس کاغذ پر، اس کتاب میں، اس تحریر میں میرا نام موجود ہے، جس نے درود لکھا میرے نام کے ساتھ روز محشر تک، جب تک یہ درود اور میرا نام موجود ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے ایک رائٹر تھا، ایک لکھنے والا تھا، وہ فوت ہو گیا. کسی کو خواب میں ملا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ نے بخشش فرما دی ایک عمل کی برکت سے. اللہ نے فرمایا تو جب میرے حبیب کا نام لکھتا تھا تو کنجوسی نہیں کرتا تھا، درود پورا لکھ دیتا تھا، اس تیرے عمل کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی. اب ایک نسخہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آسان ہے. حضور نے فرمایا میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یہ عمل کرو میری شفاعت واجب ہو جائے گی. آپ نے فرمایا جب اذان ہو اذان کا جواب دو، اقامت ہو اقامت کا جواب دو. ہم اذان کا جواب تو دے دیتے ہیں، اقامت کا جواب نہیں دیتے، تکبیر کا جواب نہیں دیتے. اذان ہو یا اقامت ہو جواب دو. اور جواب کیسے دیں؟ اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وہ اللہ اکبر کہے تم بھی کہو اللہ اکبر. واشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. واشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. وحی علی الصلاۃ کہے تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. وحی علی الفلاح کہے تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اللہ اکبر کہے تم بھی کہو اللہ اکبر. وہ لا الہ الا اللہ کہے تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. اور اگر فجر کی اذان ہے اور وہ کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو تم جواب میں کہو صدقت و بررت و نطقت بالحق. صدقت و بررت و نطقت بالحق، تو نے سچ کہا، تو نے نیکی والی بات کی، تو نے حق بات کہی. صدقت و بررت و نطقت فی الحق بالحق. اور جب اقامت میں تکبیر کہنے والا کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو جواب میں کہو اقامہ اللہ و ادامہا. اللہ اس نماز کو ہمیشہ قائم رکھ، ہمیشہ اس کو، ہمیشہ نماز کو تو قائم اور دائم رکھ. اذان کا جواب دو اور پھر درود پڑھو. اذان کے بعد کیا پڑھو؟ بولو یار آپ بولتے نہیں ہو. کیا پڑھو؟ درود پڑھو. اور پھر یہ دعا مانگو حضور کے لیے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ اذان کے بعد کی دعا پڑھو. فرمایا جس نے یہ کر لیا حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ محمد کے ذمہ ہو گئی، لازم ہو گئی، میں کروں گا شفاعت اس کی. اس کی عادت بناؤ، جب بھی آذان سنو آذان کا جواب دو، درود پڑھو، مختصر یہ دعا یاد کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. انشاءاللہ قیامت کا دن حضور کہیں گے یہ میرا اپنا ہے، میرا اللہ، اس کو بھی تو جنت میں بھیج دے. اور اگر یہ چاہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو حضور نے فرمایا پھر اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف کرو، پھر حضور پر درود پڑھو،
پھر دعا مانگو، درود کی برکت سے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے مشائخ بتاتے ہیں تسبیح پڑھو تو اول درود آخر درود، وظیفہ پڑھو تو اول درود آخر درود، دعا مانگو تو اول درود آخر درود، جب شروع میں درود آخر میں درود، درود قبول ہوتا ہے، اس کی برکت سے عمل بھی قبول ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہر عمل میں علماء کہتے ہیں یہ خطرہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس عمل کو قبول کرے، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو رد کر دے، مردود کر دے، اس کی مرضی۔ وہ ہماری نمازیں منہ پہ مار دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ قبول کر لے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ جیسے تم بادشاہ کے پاس اپنا ہدیہ لے جاؤ، اس کی مرضی قبول کرے، اس کی مرضی تمہیں بھگا دے، کوئی بادشاہ سے نہیں پوچھتا، تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اس لیے مانگنا چاہیے اللہ میرے اعمال کو بھی قبول فرما۔ نماز پڑھ کے ٹھیکیدار نہیں بن جایا کرو، ہم نمازی ہو گئے، کیا خبر اسے قبول ہے کہ نہیں ہے، اسے ہمارے ان ٹکروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرتے رہو، کرتے رہو، امید بھی رکھو قبول کرے گا، ڈرتے بھی رہو اللہ کہیں رد نہ کر دے۔ اسی کا نام ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ امید بھی ہو اللہ کی رحمت کی، اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو۔ اگر خالی امید ہے تو امیدوں پر نجات نہیں ہے، اور ڈر کی وجہ سے اگر مایوس ہو گئے تب بھی نجات نہیں ہے۔ امید بھی رکھو، ڈر بھی رکھو، امید رکھو کہ وہ غفور الرحیم ہے، ڈرتے رہو کہ وہ ذو الانتقام ہے، وہ جبار اور قہار ہے۔ ان بطش ربک لشدید کا مصداق، اسے ڈرتے بھی رہو۔ اعمال درود کی برکت سے قبول ہوں گے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ وقت نکال کر نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے، منور ہو جاؤ گے، خدا کی قسم خوشبودار ہو جاؤ گے، زندگی بھی خوشبودار ہو جائے گی، قبر بھی خوشبودار ہو جائے گی، حشر اور آخرت بھی خوشبودار ہو جائے گی، جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ درود پڑھو۔ میں تو اپنے ہر مرید سے کہتا ہوں جو مجھ سے بیعت ہے کہ روزانہ درود ضرور پڑھو، اور میں کتاب دیا کرتا ہوں درود پاک کی، ذریعۃ الوصول، اور کہا کرتا ہوں ایک منزل اس درود پاک کی پڑھو، اور روزانہ ایک منزل دعاؤں کی پڑھو، مناجات مقبول میں سے دعاؤں کی پڑھو۔ یہ دو کام کر لو، اور زیادہ اعمال نہیں کر سکتے، فرض کی پابندی کرو، فرائض کی، نماز با جماعت ادا کرو، اور اتنے اعمال بھی کرتے رہو، انشاءاللہ منور ہو جاؤ گے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اس لیے بھائی درود پڑھنا ہے۔ اب 2 منٹ میں مسئلہ سمجھ لو، درود پڑھنا کون سا ہے؟ اب تو دنیا میں درود بھی بہت سارے آ گئے، بعض لوگوں نے اپنے ٹریڈ مارک کے درود بنا لیے، یہ درود پڑھو گے تو قبول ہے ورنہ نہیں۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں درود و سلام کا حکم دیا، سلام تو ہم آپ پر نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر بندہ، ہر مومن نمازی نماز میں پڑھتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھتے ہو تو تم نبی پہ سلام بھیجتے ہو۔ اصل سلام یہ ہے، اصل سلام یہ ہے۔ لیکن جو بے نمازی ہے وہ نہ درود پڑھتا ہے نہ سلام پڑھتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں اسے عاشق رسول نہیں مانتا جو بے نمازی ہے۔ نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر درود بھی پڑھے گا، سنتوں میں درود، نفلوں میں درود، فرضوں میں درود، وتر میں درود، سلام بھی پڑھے گا، فرضوں میں سلام، وتروں میں سلام، نفلوں میں سلام، سنتوں میں سلام پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ دعا مانگے گا کہ تو درود میں بھی، دعا میں بھی درود پڑھے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ
अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नमाज तो बहुत सारे अज़कार का मजमू है भाई। नमाज में दरूद भी आ गया, नमाज में सलाम भी आ गया, नमाज में जिक्र भी आ गया, नमाज में कुरान की तिलावत भी आ गई, नमाज में रुकू भी आ गया, नमाज में सजदा भी आ गया, नमाज में दुआ भी आ गई, नमाज में तकबीर भी आ गई, तहलील भी आ गई, तस्बीह भी आ गई, तहमीद भी आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह भी आ गया, सुभान अल्लाह भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह भी आ गया, अल्लाहु अकबर भी आ गया, सब कुछ नमाज में आ गया। तो नमाज एक इबादत नहीं, बेशुमार इबादतों का मजमुआ है। पूछा आका हम सलाम तो जानते हैं, अस्सलामु अलैका कहते हैं, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सलाम हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम अला मुहम्मद सलाम हो गया। लोग समझते हैं सलाम वो है जो खड़े होकर पढ़ा जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैं आपसे पूछता हूँ, हुजूर को उर्दू आती थी? हुजूर उर्दू बोलते थे? आना ना आना तो दूर की बात है, अलग बात है, अलग मौजू है। हुजूर उर्दू बोलते थे? हुजूर ने तो फारसी कभी नहीं बोली। अरे भाई ये तो हिंदुस्तानी दरूद है, हिंदुस्तानी सलाम है। तुम दरूद और सलाम वो पढ़ो जो आका ने अता किया, हुजूर ने अता किया। हजरत हम सलाम जानते हैं, हमें बतलाइए हम दरूद कैसे पढ़ें। क़ाल फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। फरमाया ये दरूद पढ़ो। और हुजूर अलैहिस्सलाम से दरूद और सलाम के मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ दरूद हुजूर ने सिखाए हैं, वो सबसे अफजल है। हमारे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी, उन्होंने चहल हदीस या चहल दरूद और सलाम के नाम से एक छोटा सा किताबचा लिखा है। जब हज उम्रे पे जाओ तो वो साथ ले जाओ, घरों में भी साथ रखो। 40 हदीसें भी हैं और उन्हीं 40 हदीसों में 40 दरूद और सलाम भी हैं। हुजूर ने खुद सलाम तलक़ीन की। मिसाल के तौर पर यही जो अत्तहियात पढ़ते हो इसमें भी सलाम है। इसके अलावा अत्तहियातु ज़ाकियातु तय्यबातु लिल्लाहि सलामुन अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये सलाम है। और जो नमाज में दरूद पढ़ते हो ये दरूद है, मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से हुजूर पर दरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आप यकीन करें इस दरूद की वजह से अल्लाह ताला खूब कबूलियत अता फरमाए। हमारे मदारिस में जहाँ दौरे हदीस होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों बच्चियों दोनों मदरसों में जब हदीस की तिलावत होती है तो एक दिन में कई कई हज़ार मरतबा दरूद पढ़ा जाता है, कई कई हज़ार मरतबा। और इसकी कितनी बरक़ात होती है। और हमारा बारहार का तजर्बा है, हदीस पढ़कर हम अल्लाह से जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह हमें आंखों से दिखाते हैं, वो दुआ कबूल हो जाती है। यहां तक मैं आपको लतीफ़े बताऊं कि हदीस का सबक हुआ और तालिब इल्मों ने ये कहा उस्ताद जी आज फलां चीज़ खाने का दिल कर रहा है, और हमने दुआ मांग दी, अल्लाह ने उसी दिन वो चीज़ अता कर दी। ये हदीस की बरकत और दरूद पाक की बरकत है। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।